آج کی اس وضاحتی گفتگو میں خوش آمدید، جہاں ہم اس بات پر روشنی ڈالیں گے کہ گھر پر رہتے ہوئے عام نزلہ زکام اور فلو کی علامات کو محفوظ طریقے سے کیسے سنبھالا جا سکتا ہے۔ ایک طبی ماہر کے نقطۂ نظر سے میرا مقصد یہ واضح کرنا ہے کہ ان روزمرہ کی علامات کو گھر پر ہی کیسے کنٹرول کیا جائے تاکہ آپ کی صحت یابی کا عمل نہ صرف تیز ہو بلکہ محفوظ بھی ہو۔ تو آج ہم جن چیزوں پر بات کریں گے ان میں شامل ہیں وائرل انفیکشنز کی حقیقت، جسمانی نمی اور غذائی دیکھ بھال، سانس کی تکلیف کم کرنے کے آلات، صحت یابی کا روزمرہ معمول اور سب سے اہم بات ڈاکٹر سے کب رابطہ کرنا چاہیے۔ آئیے سب سے پہلے چلتے ہیں وائرل انفیکشنز کی حقیقت کی طرف، یعنی اس کی طبی بنیاد کیا ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے ذہن نشین کرنا بے حد ضروری ہے۔ چونکہ عام نزلہ زکام اور فلو دونوں ہی وائرس کی وجہ سے ہوتے ہیں، اس لیے سچ تو یہ ہے کہ ان کا کوئی فوری یا جادوئی علاج موجود نہیں ہے۔ اینٹی بائیوٹکس یہاں بالکل کام نہیں آتی۔ تو آخر کیا کیا جائے؟ دراصل بنیادی توجہ بیماری کو جڑ سے ختم کرنے پر نہیں، بلکہ ان علامات کو سنبھالنے پر ہونی چاہیے جو بے چینی پیدا کرتی ہیں۔ علامات کو بہتر طریقے سے مینج کر کے ہی جسم کو قدرتی طور پر ٹھیک ہونے کا موقع دیا جا سکتا ہے۔ اب یہاں ایک بہت اہم توازن سامنے آتا ہے۔ ایک طرف تو ہمارے پاس صدیوں پرانے آزمودہ گھریلو ٹوٹکے ہیں جو روایتی طور پر بے حد مفید ثابت ہوئے ہیں، لیکن دوسری طرف ایک طبی حقیقت بھی ہے، وہ یہ کہ اگر کوئی مریض پہلے سے ہی کچھ خاص ادویات لے رہا ہے یا اسے کسی چیز سے الرجی ہے تو یہی قدرتی ٹوٹکے منفی رد عمل کا باعث بھی بن سکتے ہیں۔ اس لیے احتیاط ہمیشہ لازم ہے۔ آگے بڑھتے ہیں دوسرے حصے کی جانب، جو ہے ہائیڈریشن اور غذائی دیکھ بھال، تاکہ اندرونی طور پر آرام مل سکے۔ سچ پوچھے تو ہماری دادیوں اور نانیوں کے پاس بہترین نسخے موجود تھے۔ گرم چکن سوپ، ہربل چائے، ابلی ہوئی ادرک کا پانی اور شہد کے ساتھ چائے، یہ سب نسل در نسل استعمال ہوتے آ رہے ہیں۔ کھانے میں لہسن شامل کرنا اور وٹامن سی سے بھرپور پھل کھانا مدافعتی نظام کو زبردست طاقت دیتا ہے۔ اور دلچسپ طبی حقیقت یہ ہے کہ جدید ریسرچ نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ شہد کھانسی کو دبانے میں کئی دفعہ بازار میں ملنے والی دوائیوں جتنا ہی اثر دکھاتا ہے۔ آج کی جدید سائنسی دنیا میں بھی یہ گھریلو علاج بالکل کارگر ہیں اور طبی ماہرین بھی ان کی افادیت کو تسلیم کرتے ہیں۔ تیسری اہم بات ہے نظام تنفس کے آرام کے آلات، یعنی وہ چیزیں جو بیرونی طور پر سکون فراہم کرتی ہیں۔ اور یہ اس بات کو بہترین انداز میں واضح کرتا ہے کہ کس طرح چھوٹے چھوٹے بیرونی قدم ناقابل یقین حد تک سکون پہنچا سکتے ہیں۔ کمرے میں ہیومیڈیفائر کا استعمال ہوا میں نمی لاتا ہے، جس سے خشک کھانسی اور بند ناک کھلنے میں زبردست مدد ملتی ہے۔ ناک اور ماتھے پر گرم پٹی رکھنے سے درد کم ہوتا ہے، اور نمک والے پانی کے غرارے تو جیسے گلے کی سوزش کے لیے جادو کا کام کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ نیٹی پاٹ کا استعمال بھی سانس کی نالیوں کو کھولنے میں نہایت مفید ہے۔ یہاں ایک خاص کلینکل اصطلاح کو سمجھنا بھی فائدہ مند ہوگا، جسے نیزل اریگیشن یا ناک کی صفائی کہا جاتا ہے۔ اس عمل میں ناک کے بند راستوں کو نیم گرم نمکین پانی سے دھویا جاتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی مخصوص طریقہ ہے جسے گھر پر اپنا کر بلغم کو پتلا کیا جا سکتا ہے اور سانس لینے کے عمل کو نمایاں طور پر بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ چوتھے حصے میں ہم دیکھیں گے کہ صحت یابی کا روزمرہ معمول کیا ہونا چاہیے۔ آئیے اس چیک لسٹ کو عمل میں لاتے ہیں۔ گھر پر ٹھیک ہونے کے سفر کو اس آسان چیک لسٹ سے ٹریک کیا جا سکتا ہے۔ قدم 1، دن بھر ہربل چائے، شہد اور ادرک والے پانی سے جسم میں پانی کی کمی نہ ہونے دیں۔ قدم 2، ناک بند ہونے کی صورت میں نیزل اریگیشن یعنی نیٹی پاٹ اور نیم گرم نمکین پانی کا استعمال کریں۔ اور قدم 3، جسم کو مکمل آرام دیں، ہیومیڈیفائر آن رکھیں اور ضرورت پڑنے پر ماتھے پر گرم پٹی رکھیں۔ اس روزمرہ معمول کو اپنانے سے صحت یابی کا عمل نہ صرف تیز ہوتا ہے بلکہ بہت آرام دہ بھی بن جاتا ہے۔ اور اب پانچواں اور انتہائی اہم حصہ، ڈاکٹر سے کب رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ طبی تحفظ سب سے پہلے ہے۔ اس طبی ہدایت پر سختی سے زور دینا انتہائی لازمی ہے۔ کوئی بھی نئی چیز لینے یا نیا طریقہ آزمانے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ ضرور کرنا چاہیے۔ بے شک یہ سارے ٹوٹکے قدرتی اور آزمودہ ہیں، لیکن ہر انسان کی جسمانی حالت اور میڈیکل ہسٹری مختلف ہوتی ہے۔ کسی بھی اچانک الرجی یا دوائیوں کے آپس میں ری ایکشن سے بچنے کے لیے پروفیشنل مشورہ لینا مریض کی حفاظت کے لیے ایک ایسا قدم ہے جس پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جا سکتا۔
اب یہاں ایک بہت بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے، کیا چند دن گزر جانے کے باوجود علامات ویسی ہی ہیں؟ عام طور پر فلو اور نزلہ زکام کچھ دنوں میں بہتر ہونے لگتے ہیں، لیکن اگر ایسا نہیں ہو رہا، سانس لینے میں تکلیف ہو رہی ہے یا تیز بخار کم نہیں ہو رہا، تو یہ اس بات کی واضح علامت ہے کہ اب گھریلو دیکھ بھال کافی نہیں رہی اور وائرس کے اثرات توقع سے زیادہ پیچیدہ ہو چکے ہیں۔ ایسی صورتحال پیدا ہو جائے یا کسی بھی قسم کے غیر معمولی خدشات جنم لیں تو بالکل تاخیر نہیں کرنی چاہیے، فوراً اپنے ڈاکٹر سے ملنا ضروری ہے۔ بروقت پیشہ ورانہ طبی دیکھ بھال کے لیے آج ہی فلیشنگ ہاسپٹل میڈیکل سینٹر میں اپنا اپائنٹمنٹ بک کروایا جا سکتا ہے۔ تو آخر میں سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہماری مکمل اور تیز شفا یابی کا راز دراصل ہماری دادیوں کے بتائے گئے صدیوں پرانے ٹوٹکوں اور آج کے جدید طبی معالجے کے درمیان ایک بہترین توازن میں ہی پوشیدہ ہے؟ اسی سوال کے ساتھ آج کی اس وضاحتی نشست کا اختتام ہوتا ہے۔